الیکشن کمیشن کے باہر ہنگامہ آرائی کا کیس ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ لگتا ہے کہ عمران خان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ جسٹس طارق سلیم کہہ رہے ہیں کہ رات 12 بجے تک بیٹھنے کا پابند نہیں ہوں۔ چاہیے کہ عمران خان یا اسٹریچر پر تشریف لے آئیں یا ایمبولینس میں پیش ہو جائیں، لیکن آنا ضرور پڑے گا۔ دوسری جانب ہم نے ایک اور بات کی، 22 فروری کو عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریلیف دیا ہے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں، اور ایک اور معاملے پر ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں سیگمنٹ میں، جو کہ نیب میں پیش ہونے کا کہہ دیا گیا ہے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو۔ بخاری صاحب، اب آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان آج پیش ہوں گے؟ لاہور ہائی کورٹ نے طلب کیا ہوا ہے اور یہ معاملہ کافی طول پکڑتا جا رہا ہے، ابھی بھی سماعت جاری ہے، لیکن عمران خان پیش نہیں ہو رہے اور جواز پر جواز پیش ہو رہا ہے وکیل کی جانب سے۔ منیزہ، جب ہم گفتگو کر رہے تھے پروگرام کے بارے میں، آپ کو یاد ہوگا، تو ہمارے جو پروڈیوسر ہیں یہ ربی صاحب بڑے ظالم آدمی ہیں، ان کی ساری بریفنگ سننے کے بعد میرے لیے پرابلم یہ تھا کہ میں اس گفتگو کا آغاز کیسے کروں گا۔ تو میں نے اپنی ساری ویکیبلری جو ہے اس کے اوپر لگائی ہے اور کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، عمران خان صاحب کو بھی بل سے باہر آنا پڑے گا۔ اب آپ سمجھ گئے میری مراد کیا ہے اس سے، آنا ہی پڑے گا۔ کہ وہ جو ہم کہتے تھے کہ عدالتوں کے لاڈلے ہیں، یہ عدالتوں کا لاڈلا پن ختم نہیں ہو رہا ہے، میرے خیال سے خان صاحب کے لیے آج یہ پہلا جھٹکا ہے۔ ایک جھٹکا پہلے بھی لگنے والا تھا، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نہ آتی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے تفصیل سے، لیکن یہ جو اس وقت پروسیڈنگ چل رہی ہے جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس سے ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ عدالتیں بھی اب میرے خیال سے تنگ آ گئی ہیں کہ اتنی کنسسٹنٹ تذلیل عدالتوں کی، کہ خان صاحب کے اوپر اتنے کیس ہوں اور اتنے عرصے سے کیس ہوں اور وہ اب تک انہوں نے عدالت کی شکل نہ دیکھی ہو، بات تو بڑی عجیب و غریب ہے۔ بخاری صاحب، لیکن عدالت نے یہ فیصلہ کل تک پر ڈال دیا ہے، اب خان صاحب کل آئیں گے اور جواز سیکیورٹی کا پیش کیا گیا ہے کہ سیکیورٹی ابھی بھرپور نہیں ہے۔ دیکھیے، سیکیورٹی کے لیے تو انہوں نے سارے آپشنز دے دیے ان کو، انہوں نے کہا اگر آپ کہیں تو ہم اپنے گارڈ بھیج دیتے ہیں، اگر آپ کہیں تو آئی جی پی سے کہتے ہیں وہ آپ کو لے آتے ہیں، تو سیکیورٹی والا تو معاملہ اور آرگومنٹ انہوں نے ختم کر دیا وہیں پر۔ لہٰذا یہ اچھی بات ہے کہ آج کی جو سماعت ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور اب صبح پہ بات چلی گئی ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں کچھ تھوڑا سا قانون کے لیے ادب اور احترام دکھائیں اور آ جائیں عدالت میں، کچھ نہیں ہوتا، nobody is going to do anything or any harm to him۔ کورٹ کی پروسیڈنگ، سابقہ پرائم منسٹر، سابقہ صدور، یہ سب کچھ فیس کرتے رہے ہیں۔ آپ حیران ہوگی کہ نواز شریف نے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے نیب کی 100 کے قریب پیشیاں بھگتی ہیں، تو یہ تو گریس ہے کہ کوئی بڑا لیڈر جو ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے آگے سبمٹ کرے اور اپنے آپ کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دے۔ لیکن یہ جو ایک ڈھٹائی کہہ لیجئے، ضد کہہ لیجئے، جو بھی ہے، جس نے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو بہت انڈرمائن کیا ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک ڈربے میں بیٹھے رہتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا کہا جا رہا ہے پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں۔ یہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ عدالتوں کے بارے میں ایک خاص ایٹیچیوڈ رہا ہے خان صاحب کا بھی اور ان کی پارٹی کا بھی، اور ان کی پارٹی کو میں بلیم اس لیے نہیں کرتا کہ خود خان صاحب کا رویہ یہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غیر ممالک میں ججوں کی تصویروں کے اوپر جوتیاں برسی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کوئی ایک ہلکا سا فیصلہ حضرت صاحب کے خلاف دے دیا ہو۔ اب آپ دیکھیں صورتحال کو، آپ جتنا بھی گھسیٹیں، جس طرف سے بھی اٹھا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ there is an insult in the attitude of عمران خان towards the courts۔ میں کون سی مثال آپ کو دوں؟ آپ کو یاد ہے یہ ایک، میں عرض کروں کہ آپ کو یاد ہوگا ایک بہت ترانہ گایا گیا تھا کہ جناب ہم نے سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا ہے کہ ہمارے خلاف ایک غیر ملکی طاقت نے یعنی سازش کی ہے اور یہاں کے میر جعفر میر صادق جو ہے ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ وہ خط لکھا گیا، پھر اس کے بعد پوری کی پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ تقاضا کرتی رہی سپریم کورٹ سے کہ اس کے اوپر آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، آج جب عمران صاحب قوم کو بتا رہے ہیں کہ اس میں اس ملک کا کوئی قصور نہیں تھا، نہ کوئی سازش امپورٹ ہوئی تھی بلکہ سازش یہاں ہوئی تھی اور یہاں سے ایکسپورٹ ہوئی تھی، تو مجھے بتائیں ان بیانات کا جو کورٹ کے بارے میں دیے گئے کون ذمہ دار ہے؟ یہ میں آپ کو رویہ بتا رہا ہوں کہ آج کا نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے، یہ عادی کس چیز کی؟ عادی اس چیز کے ہیں کہ پٹیشن ابھی لکھی نہیں گئی اور کورٹ جو ہے رات کو 2 بجے بیٹھ کے انتظار کر رہی ہے کہ پٹیشن لے کے آئیں تاکہ ہم فیصلہ دیں جلدی۔ یہ عادی ہو گئے ہیں اس رویے کے۔ یہ پہلا جھٹکا ہے، پہلا جھٹکا جیسا میں نے کہا اسلام آباد میں لگنے لگا تھا، یہ دوسرا جھٹکا ہے، اور جو آثار لگ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ صبح کہیں تیسرا جھٹکا نہ لگ جائے۔ Having said that، دیکھیے گزارش یہ ہے
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح کی مداخلت آج کی ہے اس کا کوئی رواج نہیں ہے، اس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ میں نے بہت سینئر لوگوں سے بات کی، عرفان قادر صاحب جو سابق اٹارنی جنرل ہیں اور راجہ عبدالرحمان صاحب جو ڈپٹی اٹارنی جنرل رہے ہیں، وہ بھی سابق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ قانونی اور آئینی راستہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ کیسے انہوں نے یہ مداخلت کی ہے کہ ایک ٹرائل کورٹ جو ایک کیس کو سن رہی ہے اس کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہو کہ آپ 22 فروری تک اس کے اوپر پروسیڈنگ روک دیں یا ضمانت کو کینسل نہ کریں۔ یہ انپریسیڈنٹڈ تو میں نہیں کہوں گا، شاید کوئی ایک آدھا حوالہ نکل آئے، لیکن یہ ان دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن اور ان دا اسپرٹ آف دا لا نہیں ہے۔ بالکل، یعنی ٹرائل کورٹ کے معاملات میں اعلیٰ عدلیہ کی انٹرونشن اخلاقی طور پر اور قانونی طور پر نہیں ہونی چاہیے، قانونی طور پر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب ہوگا کیا؟ اب دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ کیسز ایک نہیں ہے، کیسز بہت سارے ہیں۔ جو فارن فنڈنگ ہے اس کا آپ نے حال دیکھ لیا ہے، جو اس کے علاوہ دوسری پیشی ہوئی تھی جس میں ضمانت کینسل کر دی گئی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ خان صاحب اب آپ کو یہ ٹرائل فیس کرنا پڑیں گے، آپ گھر بیٹھے نہیں رہ سکتے۔ آپ اس کو ایک بنکر بنا کے باہر بندے کھڑے کر کے کب تک بچیں گے؟ ہو گیا نا، بہت کچھ آپ کے سامنے ہے۔ جیسا میں نے کہا، اب کل اگر وہ آئیں گے تو اس ایٹیچیوڈ کے بعد جو جج نے آج اختیار کیا ہے، اگر آئیں گے تو مجھے بتائیں اس میں کیا گریس رہ گئی واپس؟ اب تو آپ کو آنا پڑا ہے نا، بیکاز دا جج واز فرم۔ اس نے کہا سوال نہیں پیدا ہوتا، بیل نہیں دوں گا جب تک کہ آپ خود تشریف نہیں لائیں گے۔ تو میرے خیال سے جوڈیشری سے بھی ہمارا یہ تقاضا ہے کہ آپ قانون کے نفاذ میں کوئی فیوریٹزم کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فیوریٹزم کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ پاکستان میں ہونے والی صورتحال کو باہر سے بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ باہر کی قوتوں کا ایک خاص رویہ ہے، اور وہ خاص رویہ ایک خاص وجہ سے ہے، اور وہ خاص وجہ عمران خان صاحب ہیں۔ میں نے بتایا نا آپ سے کہ جتنی ہم نے شہرت، جتنی ہم نے پروجیکشن، جتنی ہم نے نیگیٹو پبلسٹی وہ سائفر کے حوالے سے دیکھی تھی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ بخاری صاحب، کبھی کبھی تو یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم کسی بادشاہی نظام میں رہتے ہیں، جمہوری نظام میں نہیں رہتے۔ میرے خیال سے یہ اس اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں نا the king does no wrong۔ تو عمران خان صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہیں اور وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، تو یہ غلط فہمی مجھے لگتا ہے کہ دور ہونے والی ہے اور ہونی چاہیے۔ پاکستان کا ہر شہری ایک طرح سے قانون کا پابند ہے، اور آئین کی عملداری کے راستے میں پرسنالٹیز نہیں آتی ہیں کبھی۔ آئین کے تحت کیے گئے فیصلے جو ہیں وہ قوموں کی تقدیر متعین کرتے ہیں۔ تو اگر انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جائیں گے تو آج کے ججز کو بھی حساب دینا پڑے گا، اور ججز کو ماضی میں حساب دینا پڑا ہے۔ بھٹو صاحب کا فیصلہ لے لیجئے آپ، کیا ججز نے معافیاں نہیں مانگی؟ کیا اس کو انٹرنیشنلی جوڈیشل مرڈر نہیں کہا گیا؟ تو خان صاحب، آپ کے ساتھ جو فیوریٹزم کے فیصلے یا جو آپ کے حق میں فیصلے ناجائز ہو رہے ہیں، لوگ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو چونکہ عادت ہو گئی ہے کہ آپ کو بغیر مانگے ریلیف مل رہا تھا، میں اس کے بہت سارے حوالے دے سکتا ہوں۔ یعنی آپ یہ بتائیے کہ کبھی آج تک ہوا ہے کہ سپریم کورٹ میں ملزم کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہو کہ ذرا آپ جائیں، ہم آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں 7 دن کا، آپ اس کو ذرا دوبارہ لکھ کے لائیں تاکہ ہم آپ کا کیس ختم کر دیں؟ یہ ہوا ہے، اور یہ جنہوں نے بھی کیا ہے وہ تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے، ان کے نام اتنی جلدی بھولے نہیں جائیں گے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ تو کیا عمران خان کا جو لاڈلا پن، عدالتی لاڈلا پن، وہ اگر ختم مکمل طور پر نہیں ہوا ہے تو میرے خیال سے سسک ضرور رہا ہے۔ اس کے بارے میں تو مجھے کوئی ابہام نہیں ہے، اور the sooner the best، جتنی جلدی یہ تاثر ختم ہو کہ وہ لاڈلے ہیں لہذا وہ جو کچھ بھی کریں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ ختم ہونا چاہیے۔ اور عثمان بزدار کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے، عثمان بزدار کے بارے میں عمران خان صاحب کے اوپر مجھے بعض اوقات مطلب میں کیا لفظ استعمال کروں، انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ دیکھیں اگر عثمان بزدار گیا پنجاب سے تو آپ کی حکومت بھی چلی جائے گی، اور انفارچونیٹلی ہوا بھی یہی ہے۔ اچھا، ادھر سے بزدار صاحب کی رخصتی ہوئی ہے، ادھر سے ان کی ہو گئی ہے۔ اب یہ کس نے کہا تھا؟ میرے خیال سے آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ کس نے کہا تھا ان کو۔ وہ جو اوپر سے آتے ہیں خیالات، وہ مضامین خیال میں، یہ انہی کا نتیجہ تھا۔ جو تاریخ رقم کی ہے بزدار صاحب نے پنجاب میں، جو کرپشن کا لیول ہے ان کے دور میں، جو یہاں پر بشرا بیگم صاحبہ کے وساطت سے جو کچھ گورگی نے کیا ہے اور جو کچھ ان کے میاں گجر صاحب جو ہیں انہوں نے کیا ہے، یہ چھپنے والا کچھ نہیں ہے۔
لسٹیں اور تفصیلات مرتب ہو چکی ہوئی ہیں اور عنقریب سامنے بھی آ جائیں گی. ٹھیک ہے بخاری صاحب، انتخابات کا بھی جو معاملہ ہے اس پر کیا ہوگا؟ ابھی چلتے ہیں ایک بریک پر، واپس آئیں گے اور اس پر کریں گے بات. آپ ساتھ رہیے.